شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو آج خلاصہ قرآن کا چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجہر پارٹ نمبر 6 لے کر حاضر ہوں. جو لوگ نئے ہیں اس ویڈیو کے بالکل آخر میں ان کو درس قرآن کا طریقہ مل جائے گا، تو پوائنٹس دیکھنے کے بعد طریقہ درس کو ضرور دیکھ لیں اور آئیں آپ کے ساتھ میں پوائنٹس کو شیئر کرتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، بعض چیزوں پر ایمان لانا، بعض چیزوں پر ایمان نہیں لانا کفر ہے. سورہ نساء آیت نمبر 150 تا 151. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض چیزوں پر نہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں، تیسرا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہے، یہی پکے کافر ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ آپ شامل کر لیں. پوائنٹ نمبر 2، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یہودیوں کی غلط فہمی کا ازالہ. جی ہاں، آیت نمبر 157 تا 158. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا یا سولی پر لٹکا دیا. اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کی شبیہ بنا دی اور بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور یہ جو کہتے ہیں نا مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، میں نے قتل کر دیا یا سولی چڑھا دیا، یہ بس ان کا سوائے ظن کے، گمان کے، وہم کے اور کچھ نہیں ہے. اس کی حقیقت برفعہ اللہ الیہ ہے کہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا زندہ، اور قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا کے اندر نازل فرمائے گا، جیسا کہ احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہے، صراحت ہے. دمشق کی جامع مسجد کے منار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اسلام کی پھر سے حکومت اور باغ و ڈور سنبھالیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ پوائنٹ نمبر 2 میں اس کو شامل کر لیں. پوائنٹ نمبر 3، اہل کتاب اور غلو فی الدین. سورہ نساء آیت نمبر 170 تا 71. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد غلوا الی آخر، کہ اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو. ان کا غلو کیا تھا، ان کی زیادتی کیا تھی؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ یا پھر اللہ کا بیٹا یا پھر اللہ کا شریک مانتے تھے. اللہ نے کہا یہ تینوں کے تینوں باطل عقیدے ہیں اور یہ دین کے اندر زیادتی ہے، غلو ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، کہ اے میری امت کے لوگوں مجھے عیسیٰ بن مریم کی طرح میری شان میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مجھے اللہ کے مقام پر نہ بٹھاؤ. ہے نہیں کہ فقولوا انما انا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، یعنی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فقولوا انما انا عبد اللہ ورسولہ، مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. تو یہ غلو انسان اس سے جو ہے زیادتی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو منع فرمایا ہے دین کے اندر. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ نمبر 4، حرام اشیاء اور تکمیل اسلام کا اعلان. المائدہ آیت نمبر 3. اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فی الفسق اور الی آخر بہت ساری چیزیں. بہرحال اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم پر مردار، تم پر خون اور تم پر جو ہے خنزیر کا گوشت اور تم پر جو ہے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، یہ سب کے سب اللہ نے تم پر حرام فرمائے. اور اسی آیت کے اندر اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تکمیل اسلام کے اعلان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت کو پوری کر دی اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. تو یہ بھی پوائنٹ نمبر 4 میں اس کو شامل کر لیں اور بیان کریں. پوائنٹ نمبر 5، طہارت کے احکام و مسائل. جی ہاں، المائدہ اور 6.
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ اس میں پورا احکام و مسائل جو ہے طہارت کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو اس کو شامل کر لیں کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ دھو لو، چہرہ دھو لو، وضو کر لو، نہا لو، دھو لو، وان کنتم جنبا ناپاک ہو تو غسل کر لو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں، بیان کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، حق سچائی کے لیے گواہی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اے ایمان والو حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اللہ کے لیے سچی پکی گواہی دو، سچی پکی شہادت دو، جھوٹ نہ بولو، اور ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوا علی الا تعدلوا، اور اگر کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کرے کہ تم حق اور انصاف کا دامن چھوڑ دو تو ہرگز ایسا نہ کرنا، علی الا تعدلوا، علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، حق پر قائم رہنا اور یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس میں سچی پکی عدل و انصاف کے متعلق جو ہے بڑی اہم باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو پوائنٹ نمبر 6 میں اس کو شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 7، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 31، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ، وہ قتل والا اور قربانی اور پھر اس کے بعد بہن سے شادی کرنے کی زبردستی ہے نہیں، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ جو ہے آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے۔ تو یہ آیت دیکھ لیں آپ، اس کے اندر جو تھوڑا تفصیل ہے اس کے اندر، تو کس طرح سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ جی یہ پوائنٹ آپ ذہن نشی کر لیں، یہ جو اس میں آپ بعض لوگ جو ہے سمجھ نہیں پاتے کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا یا قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتلا دیتا ہوں کہ قاتل جو ہے قاف سے ہے اور قابل ہی قاتل ہے، ٹھیک ہے، قاتل قاف سے ہوتا ہے اور قابل ہی قاتل ہے، قابل حابیل کا قاتل ہے، ٹھیک ہے، حابیل قابل کا قاتل نہیں، قابل جو ہے حابیل کا قاتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاتل قاف سے اور قابل بھی قاف سے، تو قاف سے یاد رہے گا آپ کو قاتل اور قابل، تو یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پوائنٹ نمبر 7 میں اس کو شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 8، اسلام اور انسانی جانوں کا احترام۔ جی ہاں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان کا قتل کرنا اسلام کے اندر، دیکھیں انسانی جانوں کا کس طرح احترام ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی نفس کو بغیر کسی عذر کے قتل کرنا، کسی کی جان لینا، ایک انسان کی جان لینا اسلام میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، تمام انسانیت کا قتل کرنا جیسا ہے، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور کسی ایک نفس، کسی ایک جان کو بچانا اسلام کے اندر جو ہے پوری دنیا انسانیت کو بچانا ہے، پوری دنیا انسانیت کی جانوں کو بچانا ہے۔ کتنا احترام ہے اور کتنا جو ہے اسلام کے اندر جو ہے اس انسانی جانوں کا جو ہے احترام ہے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 8 میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے، لوگوں کو بتلانا کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گرد مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کتنا جو ہے انسانی جانوں کا احترام ہے، بلکہ انسانوں کے حیوانوں کا بھی احترام ہے اسلام کے اندر۔ بہرحال پوائنٹ نمبر 9، شرعی وسیلہ کی حقیقت۔ جی ہاں، آیت نمبر 35، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی اب یہ اللہ کا وسیلہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل، نیک اور صالح عمل جس سے اللہ کا قرب مقصود ہو۔ فار ایگزامپل، ہم جو ہے نیک اعمال کرتے ہیں تو ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اعمال کا، نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اس پر حدیث موجود ہے کہ 3 لوگ جو ہے جا رہے تھے یعنی کسی سفر میں، اور وہ آندھی آئی، طوفان آیا تو غار کے اندر چلے گئے، تو پھر ایک پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے آ پڑا، راستہ بند ہو گیا۔ پھر تینوں نے جو اپنے نیک اعمال کے متعلق اللہ سے وسیلہ لگا کر کے اپنے نیک اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی اس وسیلے والی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس غار سے جو ہے پہاڑ کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ اس کو پتھر کو ہٹایا، اور وہ تینوں وہاں سے جو ہے صحیح سلامت
نکل آئے. تو انسان اللہ کو اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے، اور شرعی وسیلہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا چاہیے اور تلاشنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اللہ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اے میری امت کے لوگوں، فاکثر الدعاء، تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو. تو الاقرب ما یکون العبد من ربہ، یعنی بندہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ سجدہ ہے، نماز ہے، اچھے نیک اعمال ہیں. اس طرح سے انسان جو ہے اللہ کا قرب تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ نمبر 9 میں اس کو شامل کر لیں. آئیں پوائنٹ نمبر 10، اسلام میں چوری کی سزا. المائدہ آیت نمبر 38 یا 39 ہے نا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چاہے چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اسلام کے اندر یہ سزا ہے چوری کی. اور اسی وجہ سے آج دیکھیں دیگر ممالک کے مقابلے میں جو ہے سعودی عرب، جہاں اسلام اور توحید اور اعلی کلمت اللہ کا ڈنکا اور بول بالا ہے، وہاں دیکھیں آج جو ہے، آج بھی الحمدللہ امن اور شانتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کہیں بھی کوئی سامان کسی کا گرا پڑا کوئی جلدی اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اسے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں جو ہے کوئی دیکھ نہ لے، اور کوئی دیکھ لے تو پھر ہمیں جو ہے وہ سزا جو ہاتھ کاٹنے والی ہے مل نہ جائے. اسی وجہ سے اسلام نے وہ سزائیں جو نافذ کی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوا کرتی ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اس کے بعد جو ہے جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر زندگی میں وہ جب بھی کبھی چوری کرے گا تو اس کو اپنا وہ ہاتھ جو کٹا ہوا ہے دکھے گا تو پھر وہ چوری سے باز آ جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حکمت ہے شریعت کے اندر اور احکام جو ہے اس کے اندر. بہرحال تو یہ پوائنٹ نمبر 10 میں اس کو شامل کر لیں. اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا وغیرہ، اس کی تفصیل ہے، آپ دیکھ لیں. اور یہاں کچھ متفرقات ہم نے شامل کر دی ہیں. پوائنٹ نمبر 11 میں یہود و نصارہ سے دوستی حرام. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ بلکہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. پوائنٹ نمبر 12 اہل ایمان سے دوستی اور دشمنی کون؟ اللہ نے فرمایا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. اہل ایمان کے سب سے سخت اور کٹر دشمن جو ہیں یہ یہود ہیں اور یہ کافر ہیں. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس کو بھی چاہے تو آپ شامل کر لیں جی. ٹھیک ہے، اور جو لوگ طریقہ درس نہیں دیکھیں وہ دیکھ لیں. ناظرین، تو طریقہ درس قرآن یہ ہے، نمبر 1 وقت کا تعین کر لیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، 10 منٹ 15 منٹ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، کیونکہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہی وقت ہوتا ہے. یا اگر آپ نے 1 گھنٹہ بولنا ہے یا آدھا گھنٹہ بولنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے پوائنٹس کو بھی ذہن نشی کرنا ہے. 5 کرنا ہے، 6 کرنا ہے، 7 کرنا ہے، 8 کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہلے آپ وقت کا تعین کر لیں، آپ کے پاس وقت کتنا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 بیان کردہ پوائنٹس میں سے آسان پوائنٹس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لے. ظاہر ہے 10 پوائنٹس جو ہے ذکر کیے گئے ہیں تو تمام پوائنٹس کا ذہن نشی کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں جو آپ کو آسان لگے، آپ کے لیے جو سہولت ہو، جس کو آپ بیان کر سکیں، جس کو اچھی طرح سے آپ جو ہے ذہن نشی کر سکیں، اسی پوائنٹس کو جو ہے آپ بیان کریں. ٹھیک ہے، نمبر 3 ہر پوائنٹس میں آیت نمبر درج ہے، اس کو سامنے رکھ کر تفسیر قرآن دیکھ لیں. یہ ضرور کریں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے آیت نمبر دیکھ کر کے تفسیر دیکھ لیں تاکہ آپ کو بیان کرنے میں، سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو. ٹھیک ہے، نمبر 4 کسی بھی پوائنٹس کو طول نہ دیں بلکہ سامعین کو اشارتاً بتلائیں کہ آج کے پارے میں فلاں جگہ فلاں آیت میں فلاں حکم یا فلاں واقعہ گزرا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سامعین کی دلچسپی برقرار رہے گی اور لوگوں کے اندر ایک فکر پیدا ہوگی کہ قرآن کو ہم پڑھیں. ظاہر ہے اگر آپ کسی کو آدھا ادھورا واقعہ سناتے ہیں، آدھی چیزیں ہی بتلاتے ہیں، تو ان کو جو ہے پورا جاننے کے لیے جو ہے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ پورا واقعہ کس طرح سے کیسے ہے، ذرا اس کو جانیں. تو پھر ان کے اندر پڑھنے کا شوق ہوگا. تو آپ آیت نمبر یا بتا سکتے ہیں اشارتاً کہ یہ یہاں پر گزرا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں. ٹھیک ہے، نمبر 5 ایک درس میں بیان کردہ پوائنٹس کو دوسرے درس میں بیان نہ کریں. اس سے لوگ بدظن ہوتے ہیں، سنانے کا جو ہے شوق ذوق اس سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے ایک پوائنٹ کو جب آپ بیان کر دیں تو دوسرے درس میں جو ہے اس کو بیان ہی نہ کریں. میں نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی درس میں جو ہے گزشتہ پوائنٹس میں سے کسی بھی چیز کو میں بیان ہی نہ کروں تاکہ آپ بھی ان کو بیان نہ کریں. تو یہ ہے درس قرآن کا جو رمضان المبارک میں ہم بیان کرتے ہیں. اسی انداز میں، اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں.